قرآن جو تھا وہ انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا، لیکن ہم نے اس کو مردوں کے لیے مختص کر دیا۔ جب بھی ہمارا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی عزیز و اقارب میں، دوستوں میں یا رشتہ داروں میں کہیں بھی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس پر قرآن پڑھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ قرآن کا نازل ہونے کا یہ بالکل مقصد نہیں تھا کہ وہ مردوں پر پڑھا جائے گا۔ ہاں، قرآن جو ہے وہ مردہ ضمیروں کے لیے ضرور ہے، تو مردہ ضمیروں کو اگر سنایا جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، تو مردہ ضمیر کون سے ہیں؟ جو 900 گرام گوشت دیتے ہیں، پورے کلو کے پیسے لیتے ہیں۔ مردہ ضمیر ہر وہ انسان ہے جو گڑ کا شہد بنا کر 150 قسم اٹھائے گا کہ یہ بالکل اوریجنل ہے، اپنے ہاتھ سے میں نے نکالا ہے، وہ مردہ ضمیر ہے۔ مردہ ضمیر وہ ہے جو گھر میں بیٹھ کر دودھ بنا رہا ہے اور اس میں کیمیکل ڈال رہا ہے جس سے لاکھوں لوگوں کی اموات ہو رہی ہے۔ یہ ان مردہ ضمیروں کے لیے قرآن پاک نازل ہوا تھا تاکہ ان کو سمجھ آئے اور وہ اللہ کے راستے پر چلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی چیز، مشینری کوئی بھی خریدتے ہیں، یعنی کوئی گاڑی خریدتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں، اے سی خریدتے ہیں، کوئی فریج، کوئی ٹی وی، کوئی کسی قسم کی آپ ڈیوائس لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے، آپریٹنگ مینول اس کو بولتے ہیں۔ وہ جو مینول ہوتا ہے اس سے فائدہ تب ہی اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو آپ پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اس مشینری کی حفاظت کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انسان کا مینول ہے، آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اگر انسان جو ہے اس آپریٹنگ سسٹم کو سمجھے گا نہیں تو وہ فائدہ خاک اٹھائے گا، پھر مردوں پہ اور قبروں پر ہی قرآن پڑھا جائے گا۔ اور بہت لوگ جو ہے وہ اس بات پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن گھر میں رکھنا بابرکت ہے، قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ بابرکت ہے، اس سے ثواب ہوتا ہے۔ تو میرا اس بات پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، لیکن اصل جو قرآن کا مقصد ہے وہ قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے۔ قرآن کو گھر میں 7 غلافوں میں لپیٹ کر رکھنے کا کوئی اجر نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ کوئی عالم دین بتا دے کہ قرآن کو 7 اس میں کپڑوں میں لپیٹ کر کہیں کونے میں رکھ دیا جائے، دھول مٹی، اور کئی دفعہ تو یہ دیکھا کہ اس کے وہ دیمک لگ جاتی ہے کاغذوں کو، تو کوئی بندہ بتا دے کہ اس کا بھی کوئی اجر ہوتا ہے یا اس کی بھی کوئی برکت ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن اس طرح ہوتا ہے وہ بجائے کسی نعمت کے یا برکت کے، وہ الٹا اس انسان کے لیے جس سے یہ کوتاہی ہوتی ہے اس کے لیے زحمت کا باعث بنتا ہے۔ تو قرآن مردوں کی کتاب نہیں ہے، زندوں کی کتاب ہے، مردہ ضمیروں کے لیے دی گئی ہے کہ یہ لوگ پڑھیں، ان کے ضمیر جاگے، یہ مرغی کا گوشت پورا دے، ناپ تول پورا کرے، یہ دودھ، یہ ملاوٹ والی مرچیں، یہ کیمیکل والے کھانے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ بند ہو تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کو غلاف میں رکھ کر ایک کونے میں، اور سب سے بڑا لنگر میلاد اور یہ وہ آگے پیچھے ابا مر گیا تو کل کرا دیں گے، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ نے قرآن پر عمل نہیں کرنا ہے۔